السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها میں ہم پچھلے درس میں الدرس العاشر پڑھ رہے تھے. تو الدرس العاشر میں ہم نے ضمائر پڑھی، الضمیر المنفصلہ اور الضمیر المتصلہ، یا الضمائر المنفصلہ اور الضمائر المتصلہ. تو وہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھی، تو ہم اس کی تمارین کر رہے تھے. آج ہمیں اس کی 8ویں تمرین کرنی ہے. تو 8ویں تمرین میں ایک ہمیں نئی چیز پڑھنی ہے جو اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آخر پہ بتایا تھا، اور وہ نئی چیز ہے الاسماء الخمسہ. الاسماء الخمسہ، 5 نام، 5 اسماء. یہ الاسماء الخمسہ ایک گروپ ہے. یہ اسماء الخمسہ، 5 اسماء ایک گروپ ہے جس گروپ میں پراپرٹیز سیم ہے. یہ گروپ جو ہے ان 5 اسماء کا، وہ اسماء اس طرح ہے. نمبر 1 ابو، یعنی باپ، ابو. نمبر 2 اخو، یعنی بھائی، اخو. نمبر 3 حمو، یعنی دیور. نمبر 4 فو، یعنی موت، فا اور واو، فو. اور نمبر 5 ذو، ذال اور واو، ذو یعنی صاحب، والا. مثل دھاڑی والا، ٹھیک ہے، گھر والا. تو ذو کا معنی ہے والا، صاحب. تو یہ 5 اسم جو ہے ان کو الاسماء الخمسہ کہتے ہیں. ابو، اخو، حمو، فو اور ذو. حمو حا سے ہے، حا جو حروف حلق میں سے ہے، حا. ٹھیک ہے. تو یہ 5 اسماء جو ہیں یہ ایک گروپ میں ہے. ان میں جو اعراب ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا، وہ فرعی ہوتا ہے. ان کا اعراب فرعی ہوتا ہے. اصلی اعراب کیا ہوتا ہے؟ اصلی اعراب یہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ مرفوع ہو، مرفوع حالت ہوتی ہے، جو کلمہ مرفوع کی حالت پہ ہو اس میں مرفوع کی علامت ہوتی ہے ضمہ، یعنی پیش. یہ اصلی اعراب ہے کہ مرفوع کی اصلی علامت ہوتی ہے ضمہ، پیش. اگر کوئی کلمہ منصوب کی حالت میں ہو، جملہ میں یہ منصوب کی حالت میں ہے، تو منصوب کی اصلی علامت ہوتی ہے الفتحہ، یعنی زبر. اگر کوئی کلمہ مجرور کی حالت میں ہو کسی جملہ میں، تو مجرور کی اصلی علامت ہوتی ہے الکسرہ، یعنی زیر. مرفوع کی اصلی علامت ہے ضمہ، منصوب کی اصلی علامت ہے فتحہ، اور مجرور کی اصلی علامت ہے کسرہ. یہ اعراب ہے، اصلی اعراب. لیکن یہ اسماء خمسہ جو ہے، اس میں جو 5 اسم ہیں، ابو، اخو، حمو، فو اور ذو، یہ 5 اسماء، ان میں اعراب فرعی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا. تو کیا اعراب ہوتا ہے ان میں؟ تو جب یہ 5 کلمہ یا ان 5 کلمہ میں سے کوئی بھی کلمہ، ان 5 اسماء میں سے کوئی بھی اسم جب مرفوع ہوگا تو اس میں مرفوع کی علامت واو ہوگی.
اس میں مرفوع کی علامت واو ہوگی، یعنی پیش کے بدلے آخر پہ واو ہوگا۔ اگر یہ منصوب ہوں گے تو ان میں منصوب کی علامت الف ہوگا، یعنی فتحہ کے بدلے آخر پہ الف ہوگا۔ الف جو ہے یہ منصوب کی علامت ہے۔ اگر یہ اسماء یا ان اسماء میں سے کوئی اسم بھی مجرور ہوگا تو مجرور کی علامت اس میں یا ہے، آخر پہ زیر کے بدلے یا ہوگا۔ تو یہ اعراب جو ہے واو الف اور یا سے، واو الف یا، واو مرفوع کی علامت ہے، الف منصوب کی علامت ہے، اور یا مجرور کی علامت ہے، تو یہ اصلی علامت نہیں ہے، یہ فرعی علامت ہے۔ لیکن یہ علامت، یہ فرعی علامت ان اسماء خمسہ میں، یہ جو 5 اسم ہیں ان میں یہ فرعی علامت تبھی اپلائی ہوگی، تبھی ان کا اعراب فرعی ہوگا جب یہ مضاف ہوں گے، جب یہ مضاف استعمال کیے جائیں گے، یعنی اس کے بعد مضاف الیہ ہونا چاہیے، اس کے بعد مضاف الیہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں گے بیتو کا، آپ کا گھر، بیتو مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو کا، آپ کا باپ، ابو مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، تو اس میں یہ فرعی علامت تبھی ہوگی جب یہ مضاف ہوں گے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے، صرف اکیلے ہوں گے، مضاف کے بغیر ہوں گے، جیسے کہ یہاں پہ ہے ابن، تو یہ ابو نہیں کہلائے گا، تو اس کو ابو نہیں کہیں گے۔ ابن یعنی باپ، ابن یعنی باپ۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا جاء ابن، باپ آیا، جاء ابن، باپ آیا، تو ابن جو ہے یہ فاعل ہے، جاء فعل ہے اور ابن فاعل ہے جس نے کام کیا ہے، تو فاعل جو ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع کی علامت ہے پیش۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا جاء ابو کا، جب میں اس کو مضاف استعمال کروں گا تو اس وقت میں نہیں کہوں گا جاء ابو کا، میں واو کے ساتھ بیان کروں گا، واو کے ساتھ استعمال کروں گا، جاء ابو کا، آپ کا باپ آیا، تو جاء فعل ہے، ابو فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع کی علامت ہے اس میں یہ واو جو آخر پہ واو ہے، اور یہ ابو مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، آپ کا باپ آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اسماء خمسہ مضاف ہوں تب ہی اس پر فرعی اعراب آئے گا، تبھی اس کا اعراب فرعی ہوگا، ورنہ اصلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا شرط ہے کہ جو مضاف الیہ ہو، جو مضاف الیہ ہو وہ یا متکلم نہیں ہونا چاہیے، وہ یا متکلم نہیں ہونا چاہیے، یا متکلم کے بغیر کچھ بھی ہو مضاف الیہ، اس وقت جو ہے ان اسماء خمسہ کا اعراب فرعی ہوگا، اصلی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھیں بیتن گھر، جب آپ کو کہنا ہوگا آپ کا گھر، آپ کہیں گے بیتو کا، بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے، تو آپ نے کہا بیتو کا، تا جو ہے تا پر تنوین ختم کی کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پہ تنوین نہیں لگتی، اور کا مضاف الیہ ہے، آپ کا گھر، بیتوہو اس کا گھر، مضاف مضاف الیہ ہے، بیتوہا میرا گھر، مضاف مضاف الیہ ہے، بیتوہا اس ایک عورت کا گھر، مضاف مضاف الیہ ہے، بیتی میرا گھر، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ لیکن اس بیتی میں جو آخر پہ یا ہے یہ یا متکلم ہے، اس کو یا المتکلم کہا جاتا ہے، متکلم کا یا یعنی فرسٹ پرسن جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کا یا، بیتی میرا، میرا گھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیتن جو ہے یہ اسماء خمسہ میں سے نہیں ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کوئی چینج نہیں آئی،
بیتن بیتک بیتہ بیتہا بیتی. لیکن ابن جو ہے اس کے بعد یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 5 اسماء ہے، اس میں سے ابن بھی ہے، اخن بھی ہے. تو ابن جو ہے اسماء خمسہ میں سے ہے. جب اس نے کہا آپ کا باپ، اس نے واو یہاں پہ ایکسٹرا لایا، ابو کا. اب یہ واو ایکسٹرا نہیں ہے، زائد نہیں ہے، بلکہ یہ اس پیش کے بدلے ہے. یہ اس پیش کے بدلے ہے. یہاں پر بیتو مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے ضمہ، اور وہ مضاف ہے کا مضاف الیہ ہے. لیکن یہاں پر جو ابو ہے یہ ابو مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے یہ واو. یہاں پر یہ علامت ہے مرفوع کی. یہاں پر مرفوع کی علامت تا نہیں، تا پہ یہاں پر مرفوع کی علامت ضمہ نہیں ہے، پیش نہیں ہے، بلکہ یہ واو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور اس کا اعراب فرعی ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے واو سے. پھر ابو مضاف ہے کا مضاف الیہ، آپ کا باپ. اسی طرح ابوہ اس کا باپ، مضاف مضاف الیہ. ابو مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے یہ واو. ابوہا اس کا باپ، ابوہا اس ایک عورت کا باپ. ابو مضاف ہے، مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے یہ واو. اور اس کے بعد ہے ابی میرا باپ، ابی میرا باپ. اب یہ ابی میں آپ نے نہیں دیکھا واو، ابویا نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا کہ اس کی شرط میں سے ہے کہ جو مضاف الیہ ہو وہ یا المتکلم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا اعراب اصلی ہوگا. اگر یا متکلم ہے تو اس کا اعراب اصلی ہوگا. اس کو جو ہے اس کا اعراب واو کے بدلے ضمہ کے بدلے واو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اخن، اخن بھی اسماء خمسہ میں سے ہے. تو اخن یعنی بھائی، تو یہاں پر اخو کا آپ کا بھائی، اخو یہاں پر مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تو اور مرفوع کی علامت ہے یہ واو، یہ مضاف ہے کا مضاف الیہ ہے. اخوہ اس ایک مرد کا بھائی، تو اخو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. تو یہ واو جو ہے یہ واو اس میں مرفوع کی علامت ہے کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. اخوہا اس ایک عورت کا بھائی، اخو مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے یہ واو، اور یہ مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے. اخی، اخی جو ہے اخ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، لیکن اس میں مرفوع کی علامت واو نہیں ہے، اس میں مرفوع کی علامت ہے اس میں مرفوع کی علامت ہے ضمہ مقدرہ، یعنی پیش ہے اس میں مرفوع کی علامت، لیکن وہ چھپا ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یا آیا ہے، اور یا نے کیا کیا ہے، یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتا ہے، اس نے خا پر پہلے ہی کسرہ دے دی. اب ایک حرف پہ ایک ساتھ 2 حرکت نہیں ہو سکتی. اب یہ جو خا ہے یہاں پر، اس پر یا کی بھی یہ کسرہ نہیں ہوگی اور اپنا ضمہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے جو اس کا ضمہ ہے وہ جو ہے وہ اسی پہ ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ مقدر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اسماء خمسہ ہے. اسماء خمسہ ابو، اخو، حمو، فو اور ذو. تو جب یہ مرفوع ہوں گے تو اس میں مرفوع کی علامت ہوگی واو. جب یہ منصوب ہوں گے اس میں منصوب کی علامت ہوگی الف. یعنی کہ جب مثال کے طور پر اب جو ہے یہ منصوب ہوگا تو اس وقت یہ ابو نہیں ہوگا، یہ ابا ہوگا، ابا ہوگا، ابا کا. ٹھیک ہے. اباہو، اباہا، ابا ہا. تو یہ نعم. تو جب یہ مجرور ہوگا، اسی طرح یہاں پر اخا کا، اخاہو، اخا ہا. تو جب یہ مجرور ہوں گے یہ اسماء خمسہ، تو مجرور کی علامت ہے یا. تو جب یہ مجرور ہوں گے اس وقت ہوگا ابی کا، ابیہو. اسی طرح ابی ہا. اسی طرح اخی کا، اخیہو او اخیہ. ٹھیک ہے. تو ہو جو ہے یہ کسرہ میں تبدیل ہوگا، تو اخیہ اور اخی ہا. اسی طرح یہاں پر بھی ابی کا، ابی ہی. ٹھیک ہے. یہ جو ہو جو ہے اس کا پیش جو ہے کسرہ میں تبدیل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا آیا ہے اور یا اپنے کے بعد جو ہے کسرہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابی ہی آئے گا. تو یا کی کسرہ کے موافق
اگر یہ ابی ہو ہم کہیں گے تو یہ زبان پہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے ہو جو ہے اس کو یہ ضمہ کسرہ میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو یہ بنے گا ابی ہی۔ اسی طرح اخی کا، اخی ہی اور اخی ہا، اسی طرح ہمو جو ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، فو میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور زو میں بھی ایسے ہی ہوگا، زو میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ الاسماء الخمسہ ہے، اس میں اعراب فرعی ہوتے ہیں، اصلی نہیں ہوتے ہیں، اور یہ مرفوع ہوتے ہیں بالواو، منصوب ہوتے ہیں بالالف، اور مجرور ہوتے ہیں بالیا۔ تو یہ کیسے ہوں گے مرفوع بالواو، منصوب بالالف اور مجرور بالیا؟ یہ ہمیں جملے میں دیکھنا ہے کہ جملہ میں یہ کیا آیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے مبتدا اور خبر پڑھا ہے، اگر ان پانچ میں سے کوئی مبتدا ہوگا، مبتدا مرفوع ہوگا تو اس وقت واو آئے گا اگر یہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا اگر فاعل ہوں گے، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اس وقت جو ہے یا واو آئے گا ان میں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اس کا اعراب ہوگا واو مرفوع ہوں گے بالواو جب یہ مضاف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مفعول بھی ہوں گے جس پر کام ہوتا ہے، فاعل کا کام جس پر ہوتا ہے مفعول بھی، تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں گا رأیت، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا المدرس، مدرس کو، رأیت المدرس، میں نے استاد کو دیکھا، تو اس میں رأى فعل ماضی ہے، تو جو ہے وہ فاعل ہے، رأیت میں نے دیکھا، تو دیکھنے کا کام میں نے کیا، تو رأیت فعل اور فاعل ہے، تو میں نے کس کو دیکھا؟ المدرس کو دیکھا، تو دیکھنے کا کام مدرس پہ ہوا ہے، تو جس پر کام واقع ہوا ہوگا فاعل کا تو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور منصوب کی اصلی علامت ہے فتحہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ رأیت المدرس، تو مدرس پر میں نے آخر پر زبر دے دی، فتحہ دے دی، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور منصوب کی علامت ہے اس میں الفتحہ، رأیت المدرس، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہوں گا میں نے آپ کو، آپ کے باپ کو دیکھا، تو ابو جو ہے یہ اب جو ہے یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، میں کہوں گا رأیت اباک، رأیت اباک، میں نے آپ کے باپ کو دیکھا، رأى فعل ہے، تو فاعل ہے، ابا مفعول بھی منصوب ہے، اور منصوب کی علامت ہے اس میں الف، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، پھر ابا مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منصوب کی مثال ہوئی۔ اب ہم مجرور کی مثال دیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا ذهبت، میں گیا، الى ابیک، ذهبت الى ابیک، ذهبت میں گیا فعل اور فاعل ہے، الى حرف جر ہے، یہ اب پر داخل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اس کو مجرور بنایا، الى حرف جر ہے، یہ ابو پر داخل ہوا تو اس نے اس کو مجرور بنایا، اور مجرور کی علامت ہے با کے بعد یا، ذهبت الى ابیک، پہلی مثال میں ہم نے کہا ابو کا، دوسری مثال میں منصوب کی مثال میں ہم نے کہا ابا کا، اب مجرور کی مثال میں ہم نے کہا ابی کا، کیونکہ الہ حرف جر ہے، جب یہ اس پر داخل ہوا تو یہ اب مجرور بن گیا، اور مجرور کی علامت ہے اس میں یا، پھر یہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، ذهبت الى ابیک، اسی طرح اخیک، الى اخیک، الى حمیک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تو یہ اسماء الخمسہ جو ہے یہ پانچ اسماء ہے، اور ان میں علامات الاعراب، اعراب کی علامات فرعی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتی ہے، لیکن تب جب یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ یا متکلم کے بغیر اور کچھ ہو، تب اس کے بعد جو ہے اس کی مثالیں دیتی ہے، کہتے ہیں ابی و امی، میرا باپ اور میری ماں فی البیت، گھر میں ہے۔ اس کے بعد این ابو کا، آپ کا باپ کہاں ہے؟ یا حامد، اے حامد، دیکھیں یہاں پر ابو کا آیا، کیوں مرفوع کیوں آیا؟ کیونکہ اصل میں تھا ابو کا این یا حامد، تو ابو جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر اس کو پیچھے کیا گیا ہے، کیونکہ این خبر مقدم ہے اس کو آگے لایا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ این اسم الاستفہام ہے، اور اسم الاستفہام کو صدارت حاصل ہوتی ہے،
یہ پیچھے نہیں رہتا، یہ جملے کے ابتدا میں ہی آتا ہے، اس کو صدارت حاصل ہوتی ہے اسم الاستفہام کو، اس لیے آئینہ آگے آیا اور ابو پیچھے چلا گیا۔ اب ہم کہیں گے کہ ابو جو ہے یہ مبتدا ہے، تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع کی علامت ہے اس میں یہی واو، اور یہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے۔ این ابو کا، آپ کا باپ کہاں ہے یا حامد؟ اے حامد، ذهب وہ گیا الى السوق بازار تک۔ اس کے بعد اخوک طبیب، کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ دیکھیں یہاں پر اخو کا، اخو جو ہے مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مرفوع کی علامت ہے اس میں یہ واو، ٹھیک ہے۔ طبیب خبر ہے، جواب دیتا ہے لا نہیں، ہوا مدرس وہ استاد ہے۔ زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے۔ اخوہا فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اخو یہ جو مبتدا ہے، اخو مبتدا ہے، اخوہا تو مبتدا مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے واو کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، اور یہ مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے۔ فی الطائف جار مجرور ہے خبر۔ وابوہا اور اس کا باپ، فی المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ابوہا یہ جو ابو ہے یہ بھی مبتدا ہے اور مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے واو۔ اس کے بعد کہتا ہے ھذا الطالب، یہ طالب علم، ابوہ وزیر، اس کا باپ وزیر ہے، واخوہ تاجر کبیر، اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، ذهب اخی، میرا بھائی گیا۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے واو نہیں آپ نے دیکھا، ذهب اخی، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ یا متکلم ہے۔ ذهب اخی، میرا بھائی گیا، الى المدرسۃ، سکول تک، وذهب ابی، اور میرا باپ گیا، الى الجامعۃ، یونیورسٹی تک۔ اس کے بعد کہتا ہے نمبر 9، محمد خالد حامد عباس محمود حمزۃ طلحۃ اسامۃ معاویۃ اکرمۃ۔ یہاں پر اس نے یہ اس لیے لایا ہے کیونکہ جو اوپر کے نام آپ دیکھیں گے یہ مردوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے آخر پہ گولتا نہیں ہے، تو یہ مرفوع ہے، مرفوع کی علامت ہے ضمہ، اور ان پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے اس پر تنوین ہے، محمد خالد۔ لیکن جو نیچے نام ہے یہ بھی مردوں کے نام ہے، لیکن ان کے آخر پہ گول تا ہے، ان کے آخر پہ گول تا ہے، تو جب مردوں کے نام کے آخر پہ گول تا ہو، یعنی ان کی شکل مؤنث جیسی شکل ہوگی، تو وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، ممنوع من الصرف۔ تو ممنوع من الصرف ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ ممنوع من الصرف ان اسماء کو کہتے ہیں جن پر تنوین دینا ممنوع ہوتا ہے، پروہیبیٹڈ، اس پر تنوین نہیں دی جاتی۔ اس میں ہم نے ایک قسم پڑھی جو عورتوں کے نام ہے وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، زینب، فاطمہ، خدیجہ، زینبن نہیں کہیں گے، یعنی آخر پہ تنوین نہیں دیں گے، ایک ہی پیش زینب، فاطمہ۔ اسی طرح دوسری قسم ہے وہ مردوں کے نام جو مؤنث ناموں سے ملتے ہوں، یعنی شکل میں، جن کے آخر پہ یہ گول تا ہو، تا مربوطہ ہو، ٹھیک ہے، تا تانیث ہو، تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حمزۃ، حمزۃن نہیں ہے، ٹھیک ہے، حمزۃ، طلحۃ، اسامہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اقرأ الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء کو پڑھو، وضبط اواخرها، اور ان کے آخر کو ضبط دو، یعنی ان کے آخری حرف کو حرکت دو۔ آپ دیکھیں گے آپ کو تنوین دینی ہے کہ تنوین نہیں دینی ہے، جیسے کہ خالدن، یہ ممنوع من صرف نہیں ہے تو آپ آخر پہ تنوین دیں گے، خالدن۔ حمزۃ، یہ مؤنث جیسا ہے، مردوں کا نام ہے لیکن آخر پہ گولتا ہے، تو آپ تنوین نہیں دیں گے، آپ ایک ہی پیش دیں گے، حمزۃ، حمزہ۔ عمار، انس، معاویہ، ہاں معاویہ، ٹھیک ہے، ایک ہی پیش، حامی دن، اسامہ، ہاں اسامہ تو، ٹھیک ہے، اکرمہ تو، عباس، محمد، طلحہ، ہاں طلحہ تو، ایک ہی پیش۔ اس کے بعد کہتے ہیں الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات، الزمیل ساتھی، الزوج شوہر یا بیوی، شوہر یا بیوی دونوں کو زوج کہتے ہیں، یعنی سپاؤس، لیکن جب واضح کرنا ہو کہ شوہر ہے کہ بیوی ہے تو الزوج شوہر کے لیے استعمال ہوگا اور الزوجۃ بیوی کے لیے استعمال ہوگا۔ واحد ایک، فتن نوجوان، مع
ساتھ ود الطفل بچہ، الکویت کویت، اللغت زبان. تو اسی کے ساتھ یہ درس مکمل ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.